نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اس نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا، اہل ایمان سے اللہ نے ہمارا شمار فرمایا، اور رحمت و سکون کی زندگی اللہ نے ہمیں بخشی، بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی قربانی کے۔ دولت ایمان اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدائشی عطا فرما دی، مسلمان ماں باپ عطا فرمایا، مسلمان معاشرہ عطا فرمایا، مسلمان دوست احباب رشتہ دار عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی عظمت کو بغیر ایثار و قربانی کے اپنی فضل و رحمت سے ہماری جھولی میں ڈال دی۔ اس نعمت کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک ہمارے بدن میں جان باقی رہے، جب تک کہ ہمیں زندگی بخشی جائے، تب تک کہ ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، جان دی جا سکتی ہے، مال لٹایا جا سکتا ہے، سب کچھ دیا جا سکتا ہے، مگر ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان یہ عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، ایمان یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، ایمان وہ کنجی ہے جو جنت کی اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، کہ جس کو ہمیں اگر ساری دنیا کی دولت مل جائے، ساری دنیا ہمارے لیے سونا بنا کر کے دے دی جائے، اور وہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دے یا اس کو ہم لٹا دیں، سب کچھ کر دے، تب بھی بغیر ایمان کے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی چیز ہے۔ ایمان ہی اصل ہے، ایمان کی حفاظت ہی انسان کو کامیابی تک پہنچانے والی ہے، اور ایمان پر قائم رہ کر کے اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام شریعت مطہرہ پر پابند ہو جانا، شریعت مطہرہ پر پابند ہو کر کے زندگی گزارنا، حلال و حرام کی تمیز برقرار رکھنا، تا دم زیست اسی اصول کے دائرے میں زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے کامیابی کی عظیم دلالت اور نشانی ہے۔ یہ ہمارے لیے نجات کی سب سے آسان ترین راہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق پر بے پناہ انعام و اکرام فرمایا، اپنے محبوب بندوں پر بے پناہ انعام و اکرام فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء پر سب سے زیادہ انعام فرمایا، اس کے بعد انبیاء پر، اولیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اولیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا، اور اولیاء میں جماعت صحابہ یہ سب سے اعظم ترین جماعت ہے، سب سے اعلیٰ ترین جماعت ہے، اور اس جماعت میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل فضل و کرم کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے، اہل انعام کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کی جو راہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے، وہ ہم تا دم زیست اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں، تب بھی اس کا حق شکر ادا نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو تو بے پناہ بنایا ہے،
آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے نہ جانے کتنے اپنے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں وجود بخشا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جیسا تمام انبیاء پر بلند و بالا فرمایا، آپ کی امت کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء کی امتوں میں بلند و بالا فرمایا، اور آپ کی امت کے اولیاء کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امت کے اولیاء پر بلند و بالا فرمایا، حتیٰ کہ تفسیر مظہری میں روایت میں آتا ہے، بیان ہوتا ہے، تفصیل ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے ہر زمانے میں جو بھی ولی مقام ولایت پر پہنچایا گیا وہ حضرت مولا علی کے روح مبارکہ کے فیض کرم و وسیلے ہی سے پہنچایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بلندی عطا فرمائی ہے، اور یہ واقعہ مشہور ہے حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان کا، جو معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بتائیں، اے آخری نبی، اے محبوب رب العالمین آپ بتائیں تو صحیح، آخر آپ کا وہ فرمان کہ میری امت کے علماء جو اولیاء سے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ اصل میں حقیقت میں مسئلہ کیا ہے کہ انبیاء کے جیسا کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ نے انبیاء کو سب سے الگ تھلگ ایک اعلیٰ مخلوق بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ وہ انسان ہیں مگر ایسے انسان ہیں کہ ان کے جیسا کوئی انسان اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اب یہ انبیاء کی طرح ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو ذمہ داری انبیاء کرام دعوت حق دینے کی اور لوگوں کو سچ بات سمجھنے سمجھانے کی پیش کرتے تھے، اسی طریقے سے اب اس امت میں چونکہ انبیاء کا دروازہ بند ہو چکا ہے، مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ دین کی دعوت و تبلیغ قیامت تک کے کیسے جاری رہے گی؟ وہ اس امت کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء صالحین کے ذریعے، علماء ربانیین کے ذریعے، علماء کاملین کے ذریعے وہ دعوت جاری رہے گی، یہاں تک کہ قیامت تک کہ وہ دعوت پہنچتی رہے گی، اور جس دن قیامت قائم ہونا ہے اس دن دین کا علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، اب اہل علم ختم ہو جائیں گے، اب اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے وہ حقیقت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا بتائیں تو صحیح کہ وہ کیفیت کس طریقے سے، وہ کیسی شان ان کو عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روح مبارک حضرت امام غزالی کو وہاں پر حاضر فرمایا، اور حضرت امام غزالی کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے دادا کا نام، پردادا کا نام سناتے چلے گئے، کئی پشتوں تک آپ نے نام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم نے تو صرف آپ کا نام پوچھا تھا، آپ اپنے اکابر کے، اپنے پشت کے نام کیوں سناتے چلے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت امام غزالی کی روح مبارک عرض گزار ہوتی ہے، حضور اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف وما تلک بیمینک یا موسیٰ پوچھا تھا، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے پورا تفصیلی بیان فرمایا تھا، قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ او اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ کلمات مبارکہ کو وہاں پر نقل کیا گیا، عرض کیا اے موسیٰ علیہ السلام آپ سے صرف اللہ نے سوال فرمایا اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے سیدھے ہاتھ میں کیا ہونا یعنی اتنا ہی بیان نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے کہا اے اللہ یہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، میری لکڑی ہے، میں اس کے ذریعے سہارا لیتا ہوں، اس پر سہارا لیتا ہوں اور اس سے میں دوسرے کام لیتا ہوں، اور بکریوں کو ہانکتا ہوں، ان کی ضرورتوں کو چارہ وغیرہ میں اس کا استعمال
کرتا ہوں نکالنے میں، ہر طریقے سے اس کے استعمال، آپ کیا کیا اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب ذوالجلال سے ہم کلام تھا، میری خواہش تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ کلام کروں، زیادہ سے زیادہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو محسوس کروں، انوار و تجلیات کو اپنے وجود پر محسوس کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان سننے کے بعد حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں ایک اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ میری گفتگو مختصر نہ رہے بلکہ میری گفتگو طویل ہو جائے تاکہ ان کی گفتگو کے برکات میں مکمل طور پر حاصل کر سکوں، مزید پر مزید میں حاصل کر سکوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 5ویں صدی کے 500 سال بعد کے ایک عالم کی روح کے علم و کمال کا یہ حال ہے، تو پھر وہ ذات مبارکہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں، تو وہ ذات با کمال کے علمی کمال کا کیا مقام ہوگا، اور پھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے کمال کا کیا حال ہوگا، ہم عاجز بندے کہاں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حاصل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے بعد مخلوق میں اولیاء پر، جو انسان ہیں انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد اولیاء پر اپنے انعام و اکرام کے ایسی نعمتوں کو جاری فرمایا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں ولی کون ہو سکتا ہے؟ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا پیران پیر ولی کون ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا نہ ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی نماز کو اپنے اوپر فرض نہ جانے، یا نماز کا کوئی انکار کرنے والا ہے، یا کوئی دل کی نماز کی دعوت دینے والا ہے، تو یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھی آج اور قیامت تک کے اسی طریقے سے نماز پڑھی جانے والی ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہم پر فرض و واجب کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، اس طریقے کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ جس انداز سے عبادت الہی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اور ہمیں اس کے کرنے کی تلقین فرمائی، بتایا گیا، ہم کو تمام عبادتوں کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ہم عبادت جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کے ذریعے بتلایا ہے اور اس کا علم ہمیں دیا گیا ہے، اسی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی کتاب و سنت کے مطابق ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور فرمایا گیا اولیاء نے ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھو یا پانی پر تیرتا چلتا ہوا دیکھو، اس کی اس کرامت پر حیران نہ ہو جاؤ بلکہ اسے دیکھو کیا وہ کتاب و سنت کا، قرآن و سنت کا عالم ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے، تو اس کی وہ کرامت حقیقت میں کرامت ہوگی۔ اگر وہ کتاب و سنت سے جدا زندگی گزارنے والا ہے تو وہ تمہارے لیے کرامت نہیں ہے بلکہ ضلالت کے اندھیروں میں لے جانے والی ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں گمراہی کے اندھیروں میں پھنسا دے گی، گمراہی کے دلدل میں پھنسا دے گی جہاں سے تم نکل نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، اولیاء کاملین صادقین کی زندگی مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ولایت کا نور اسی قلب مبارک پر جاری فرمایا ہے جس قلب کو اللہ نے کتاب و سنت کی روشنی سے منور فرمایا ہے، اور کتاب و سنت کی تعلیم سے جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے منور فرمایا ہے۔ عزیزو، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سبق در سبق اور دن بدن مدرسہ جا کر کے، اسکول جا کر کے جس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے علم حاصل کرے۔ کبھی رب ذوالجلال کے ایسے انعام و اکرام ہوتے ہیں کہ کسی بندے پر ایسے ہی علم وہبی اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرما دیتا ہے، علم لدنی اللہ تبارک و تعالیٰ جاری عطا فرما دیتا ہے، کسب کی محنتوں سے اسے مبرہ کر دیا جاتا ہے، انعام ہو جاتا ہے۔ مگر یہ مثال بہت ہی شاذ و نادر ملتی ہے، بہت کم معدود
اولیاء کرام اس طریقے سے علم کو حاصل کر پائے ہیں۔ ہاں جن کو ایسا علم ہے ان کے قال و مقال کو دیکھا جائے گا، ان کے حال کو دیکھا جائے گا، ظاہر و باطن کو دیکھا جائے گا۔ کتاب و سنت کے مطابق ان کے فرامین مبارکہ ہیں، کتاب و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ان کی زندگی اور اس کے اقوال کریمہ مبارکہ ہیں، تب پھر ان کا وہ علم صحیح مانا جائے گا۔ ہاں اگر کتاب و سنت کے خلاف ان کے اقوال نکلتے چلے جا رہے ہیں، کتاب و سنت میں تحریف نظر آتی ہے، بدلاؤ نظر آتا ہے، تب پھر وہ علم وہابی نہیں ہو سکتا، علم لدنی نہیں ہو سکتا ہے۔ علم لدنی، علم وہابی وہی ہے جو کتاب و سنت پر چلنے کی دعوت دینے والا ہے، کتاب و سنت کے طریقے پر ہمیں قیامت تک کے پہنچانے والا ہے، وہی حقیقت میں علم کی برکتیں اور علم وہابی، علم لدنی ہوا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی جو راز و اسرار بندوں پر جاری فرما دیتا ہے اور ان پر کشادہ فرما دیتا ہے، جو انعامات اور برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں، وہ خاص بندے ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہر عام و خاص اس مقام کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس مقام تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ خواہش تو سب کو ہوتی ہے کہ ہم ولایت باکمال کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں، مگر یاد رکھیں کہ ہر جان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقصد کے ساتھ خاص پیدا فرمایا ہے۔ کس جان کو کس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بخشا ہے زندگی، وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر جب ہم غوث اعظم پیران پیر، قطب عالم، شیخ عالم کی زندگی کا ملاحظہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ابھی بچپن کے عالم میں ہیں۔ آپ اپنے شہر کے، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور گلیوں سے نکلتے ہوئے اپنے گاؤں کے حدود سے باہر نکل کر کے آپ کھیلنے کا ارادہ کرتے ہیں، گائے کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آواز آتی ہے، گائے پلٹ کر کے زبان فصیح کہتی ہے، اے عبد القادر جیلانی، تمہیں میرے ساتھ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو مخلوق کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، انہیں نفع عطا فرمانے کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آواز سن کر کے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں والدہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، والدہ نے مجھے اپنے اس محبت کے، شفقت کے سائے میں لے لیا اور میری نصیحت اور میرے اس خوف کو دور فرمایا، میری نصیحت کی، مجھ کو نصیحت کی اور صحیح تلقین کرتے ہوئے مجھے عبادت اور ریاضت کی راہ پر گامزن فرما دیا۔ عزیزان محترم، غوث اعظم کی زندگی وہ ہے جو پیدا ہونے سے پہلے مقام ولایت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فائز فرما دیا۔ ماں کی کوکھ سے قرآن مجید کے پاروں کا حفظ لے کر کے دنیا میں جلوہ فرمانے والی ہستی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دنیا نے دیکھا ہے اور دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سننے والوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ جب بسم اللہ خوانی ہو رہی تھی، جب استاذ کے سامنے قرآن مجید کے پڑھنا سکھانے کی بات آ رہی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی نے 18 پارے تک کے قرآن مجید زبانی سنا دیا اور بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بہت ہی خاص انعام و اکرام فرما دیا ہے، اللہ نے مجھے میری ماں کی کوکھ سے قرآن کا علم عطا فرما دیا ہے۔ گویا کہ وہ شان کیسی ہوگی کہ دنیا میں بچہ آنے کے بعد، بولنا سیکھنے کے بعد اس کے لیے علم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک عام سی زندگی رکھی ہے، مگر مخصوص بندوں کے لیے ایک مخصوص سی زندگی ہوتی ہے۔ عام سی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ماں کی کوکھ میں 9 مہینے پلنے کے بعد بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی ایک زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی میں دھیرے دھیرے ہر چیز کو سیکھتا چلا جاتا ہے، چلنا بھی دھیرے دھیرے سیکھتا ہے، پکڑنا بھی دھیرے دھیرے سیکھتا ہے، بولنا بھی دھیرے دھیرے سیکھتا ہے۔ جب جا کر کے وہ صحیح طریقے سے بولنا سیکھنے لگتا ہے، اس وقت پر اسے علم کی طرف ماں باپ پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عام سی زندگی ہوتی ہے، مگر یہ کیسی شان ہے جب سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ تو ابھی بولنا سیکھ رہا ہے، اسے قرآن کے حروف کو پڑھنا سکھایا جانا ہے، مگر جب بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور استاذ کہتے ہیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو وہ بچہ الحمد سے لے کر کے 18 پارے تک کے قرآن سناتا چلا جاتا ہے، اور استاذ بھی حیران ہیں اور سامعین بھی حیران ہیں، آخر یہ کیسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد صفا لی، اللہ کے تمام عالم جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ولایت کے مجھے ایسے مقام پر فائز فرمایا ہے کہ میرے زیر حکم کو جاری میرے زیر حکم تمام عالم کو فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کا وہ مقام مجھے بخشا ہے جہاں پر میرا حکم جاری کیا جاتا ہے، میرا تصرف جاری ہوتا ہے، میرے اجازت اور میرے تصرف کے
بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے جن کے لیے جو مقام کو چن لیا گیا تھا وہ ایسے چنے ہوئے ستودہ شخصیت حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا، ساری دنیا جنہیں اپنا پیشوا جانتی ہے، ساری دنیا جنہیں اپنا مقتدا جانتی ہے، ساری دنیا جن کے طریقے پر چلنا نجات اور کامیابی تصور کرتی ہے، وہ ذات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس قدر انعام و اکرام فرمائے کہ ان انعام و اکرام کا تصور بھی ہمارے ذہن و فکر سے پرے ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے مقام کو بلند کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا جس قدر چرچا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کیا گیا تھا، کسی ولی کا اس قدر چرچا نہیں کیا گیا ہے۔ جسی طریقے سے آپ کے پیدا ہونے کے پیشن گوئیاں کی جاتی رہیں کہ ایک اللہ کا ولی آنے والا ہے، ایک اللہ کا ولی آنے والا ہے، ایک اللہ کا ولی آنے والا ہے، جس طریقے سے یہ ڈنکے بجائے جاتے رہے، وہ ڈنکے کسی ولی کے پیدائش کے لیے نہیں ہوتے رہے۔ حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ حضرت شیخ ابو بکر رحمہ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں، قلائد الجواہر کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے جو اولیاء کے جو مقامات ہیں، ان میں سے ایک مقام ہے مقام وطد جسے کہا جاتا ہے۔ اوتاد ان میں سے ہوتے ہیں، وطد اس مقام کے حامل ولی کو کہا جاتا ہے۔ قطبیت ایک مقام ہے، وطدیت ایک مقام ہے۔ تو اس مقام پر فائز کیے جانے والے وہ اولیاء میں سے جو ہوتے ہیں، وہ دنیا کے بہت بلند و بالا مقام پر فائز اولیاء ہوتے ہیں۔ اس سے اونچا مقام کوئی دوسرا ولایت کا سوائے غوثیت کبریٰ، قطبیت کبریٰ کا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ تمام اولیاء براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اکتساب فیض کرنے والے اولیاء ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اوتاد کتنے ہیں، اصل میں کتنے اوتاد گزرے ہیں جو واقعی میں جن کو اوتاد جان کر کے جن کے وطدیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام و خاص پر ظاہر فرما دیا۔ اللہ کے ولی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ولایت پوشیدہ رکھی جاتی ہے، کچھ ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ولایت کو عام کر دیا جاتا ہے، ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ ہر ولی کی ولایت کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ کتنے ایسے اقطاب ہوں گے، کتنے ایسے ولیاں ہوں گے، ولی ہوں گے جو دنیا میں گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں کہ جن کی ولایت کو کوئی عام انسان پہچان نہیں سکتا سوائے اہل دل، اہل کشف، اہل باطن، اہل ولایت کے، کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ ہاں وہ اللہ کے محفوظ اور پسندیدہ مقام پر ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے۔ جو ظاہر ہو چکے ان لوگوں میں سے چند لوگوں کا وہ ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت آپ فرماتے عراق کے جو اوتاد متعین کیے گئے، عراق میں کتنے اوتاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا، ان میں سے آپ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں 8 لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بخشا ہے۔ ان میں سے حضرت خواجہ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت خواجہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضرت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ ہیں، اور حضرت خواجہ سرئی السقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سہل ابن عبداللہ التستری علیہ رحمت و رضوان ہیں، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر کیا گیا تو حضرت شیخ محمد اپنے شیخ ابو بکر سے پوچھتے ہیں یہ جو 7 نام آپ نے بتائے ان ناموں کو میں نے جان لیا، حضرت معروف کرخی کو میں پہچانتا ہوں، حضرت امام احمد ابن حنبل کو میں جانتا ہوں، حضرت بشر حافی، حضرت منصور، حضرت خواجہ سرئی السقطی، حضرت جنید بغدادی، حضرت سہل ابن عبداللہ تستری علیہ رحمت و رضوان، ان کو میں جان رہا ہوں، مگر عبد القادر کون ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں عجم سے ایک شہزادہ پیدا ہونے والا ہے، بغداد کی سرزمین میں آنے والا ہے، اور عراق کی جامع مسجد کے ممبر سے اعلان ہونے والا ہے قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، کوئی ولی ایسا نہیں ہوگا روئے زمین کا جس نے سر اطاعت نہ خم کیا ہوگا۔ اس وقت پر وہ اعلان فرمانے والے ہیں، یعنی ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، آپ دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، آپ کا نام ہی نیا نام لوگوں کو لگ رہا ہے، مگر اس مقام کا حال کیسا ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ طبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادتی قد بدالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی۔
آپ فرماتے ہیں میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی رب ذوالجلال نے میرے مقام و عظمت کے ڈنکے آسمانوں زمینوں میں بجا دیے ہیں، میری عظمتوں سعادتوں کا شہرہ رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اولیاء پر مجھے حاکم بنایا ہے، میرا حکم ہر حال میں نافذ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب غبطۃ الناظر، اس میں آپ کا جو ہے فی مناقب الشیخ عبد القادر، آپ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ ابن علی ابن موسیٰ علیہ رحمت و رضوان، یہ 464 ہجری میں ان کا بیان ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ حضور اولیاء کرام جو اقطاب ہیں، جو غوثیت کے مقام پر اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، ان لوگوں کے متعلق سے پوچھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میں یہ بات تمہیں بتاتا ہوں سچے یقینی طور پر، تمہیں اس بات کا میں تمہیں علم دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، سنو کہ ان قریب عجم میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، بڑا صاحب کرامت ہوگا، بڑا شریف النسب ہوگا، بڑا عالی خاندان والا ہوگا، اور اس کا یہ حال ہوگا کہ پوری دنیا اس کے علم و کمال سے فائدہ اٹھانے والی ہوگی، اور وہ ایک وقت آئے گا کہ رب ذوالجلال کے حکم سے اپنی زبان سے یہ کلمات کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، ہر ولی اس کے حکم کو مانے گا، اللہ کے حکم سے ہر ولی اس کی اطاعت کرنے والا ہو جائے گا۔ یہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے جس بندے کو جو مقام دینا ہوتا ہے، اس بندے کو جب خاص بناتا ہے تو اس خاص بندے کا خاص چرچا خاص محفلوں میں خاص مجلسوں میں ہوتا رہتا ہے۔ اللہ والے کی کوئی مجلس ایسے نہیں۔ اولیاء فرماتے ہیں اولیاء کاملین کی گزشتہ زمانوں میں، یعنی غوث اعظم سے پہلے کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھیں، ان مجلسوں میں کاملین کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوا کرتی تھی کہ جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے کی بشارتیں نہ سنائی گئی ہوں، ان کے آنے کی دنیا میں خوشخبریاں نہ سنایا گیا ہو۔ پتہ اس سے یہی چلتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے مقام و عزت و رفعت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت زبدۃ الابرار میں ایک روایت بیان کی گئی، حضرت علی ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ سے کچھ لوگوں نے عام ملاقات کا ارادہ فرمایا اور آپ کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہاں سے تشریف لائے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم جیلان شہر سے تشریف لائے ہیں، یعنی ہم جیلان شہر سے آئے ہیں، جس جیلان شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت پیران پیر کو غوث اعظم جیلانی کہا جاتا ہے، جیلان کے رہنے والے جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہم جیلان سے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان اللہ نور وجوہکم بظہور رجل منکم قریب من فضل اللہ تعالی، فرماتے اللہ تعالی نے تمہارے چہروں کو منور فرما دیا ہے، یعنی ان بزرگ نے گویا کہ ان کے چہرے جو چمک رہے تھے، ان چمکتے چہروں کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کی برکتوں کی چمک ہے جو ان کے چہروں میں جاری فرما دیا گیا۔ آپ نے پوچھا اسی لیے کہ کہاں سے آ رہے ہو، یہ چمک لے کر کے کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ ہم جیلان سے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے، تبھی تو تمہارے چہرے منور ہیں، اس لیے کہ ان قریب تم میں ایک اجمی نوجوان رونما ہونے والا ہے، ایک صاحب کشف و کرامت بندہ رونما ہونے والا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہروں کو منور فرما دیا ہے، تمہارے چہروں کو روشن فرما دیا ہے۔ اور ان کا نام کیا ہے؟ اسمہ عبد القادر، ان کا نام عبد القادر ہوگا۔ مظہرہ فی العراق، وہ عراق میں ظاہر ہوں گے۔ مسکنہ فی البغداد، بغداد میں سکونت فرمائیں گے، اور وہ فرمائیں گے یقول قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمائیں گے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر خدا نے فرمایا ہے، یعنی میرے حکم کے بغیر، میری اجازت کے بغیر کوئی صاحب کشف و کرامت کوئی تصرف دنیا میں نہیں کر سکتا جب تک کہ اس تصرف کی اجازت میری بارگاہ سے عطا نہ کی جائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام و مرتبہ بلند و بالا عطا فرمایا کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت
حضرت قطب المدار حضرت شاہ بدیع الدین شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان کے ملفوظات مبارکہ سے حضرت قاضی شہاب الدین جون پوری علیہ رحمت و رضوان نے آپ کے ملفوظات میں حضرت قطب مدار علیہ رحمت و رضوان حضرت سیدنا بدیع الدین شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان کے قول مبارک کو نقل فرمایا۔ روایت فرماتے ہیں کہ بیان فرماتے ہیں کہ مقام ولایت کا کیا کس طریقے سے ادراک، کس طریقے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ انسان زبان سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ جو سیر الی اللہ کی منزلوں میں قدم رکھنے والے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا ہے، اپنی راہ جن پر روشن فرمائی ہے، ان کو یہ مقام روشن تر ہوگا۔ ہم جیسے عوام کے لیے تو بس اتنا ہی ہے کہ جو کلمات مبارکہ بزرگوں نے ان مقامات کے لیے متعین فرما دیے ہیں، اس کی وضاحت و تشریح کے لیے استعمال فرمائے ہیں، بس ان کلمات کا استعمال کر لیں اور اس مقام میں جو فرق کے لیے جو کلمات ہیں ان کلمات کو اپنی زبان سے بول دیں، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ سمجھ جائیں یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ حقیقت میں اس مقام کی نزاکت کیا ہے وہ صاحب مقام جان سکتے ہیں، وہ صاحب کمال جان سکتے ہیں۔ حضرت قطب مدار علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا، آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام اور ائمہ اعظام کے بعد کوئی قطب، کوئی ولی حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جو مقام ہے وراء الورا، جس مقام کو کہا جاتا ہے، یعنی ولایت کی جو منزلیں ہیں، اب اس کا آخری وہ مقام ہے کہ اس سے آگے کوئی مقام دوسرا نہیں ہوتا ہے، اس سے آگے کوئی دوسرا مقام نہیں ہوتا ہے۔ اور اب اسی سے متعلق فرماتے ہیں کہ اس مقام پر فائز ہونے والے جو وراء الورا مقام پر پہنچائے گئے، ان مقام پر پہنچنے والے بزرگوں کے چند بزرگوں کا نام ذکر فرماتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچنے والے ہیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچنے والے ہیں، حضرت بہلول دانا اس مقام پر پہنچنے والے ہیں، اور یہ مقام انہیں عطا فرما دیا گیا ہے، وراء الورا مقام پر عطا فرمایا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس سے بالا تر کوئی مرتبہ ولایت کا نہیں ہے، اور حضرت قطب العالم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام میں ایسی مسند عطا فرمائی گئی ہے جیسے اس مقام کا شہنشاہ انہیں بنایا گیا ہے۔ ہر ولی جو اس مقام پر پہنچا ہوا ہے، بے شک وہ مقام پر پہنچا ہے، مگر شہنشاہیت اس مقام کی قطب عالم غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں صحابیت ہوئے پھر تابعیت، بس اس کے آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو، ہاں وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث کہا جاتا ہے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا جو مقام ہے اور تابعین کا جو مقام ہے، اس کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو مقام غوث اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت میں وہ مقام کو ایسا بلند و بالا فرمایا کہ اس مقام تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مقام انہیں عطا فرمایا ہے، حضرت غوث اعظم اس کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں، انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، انا البازی واشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی، کسانی خلعتا بطراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی۔ فرماتے ہیں میں رب ذوالجلال کے قرب خاص میں ایسا خاص ہوں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور میرا رب میری منزلوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور وہ مقام جو اللہ نے مجھے بخشا ہے کروٹ کروٹ پل پل میرے لیے اور بہتر فرماتا ہے اور عظمت عطا فرماتا ہے میرے لیے، وہ میرے حال کو بدلنے والا ہے، میرے حال کو وہ بہتر بنانے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں اولیاء میں بعض اشہب کی طرح ہوں، کون ہے ولیوں میں کوئی مثال ہو تو میرے جیسا دے کر کے دکھاؤ۔ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سارے ولیوں پر، سارے اقطاب پر، سارے اغواز پر مجھے شہنشاہ بنایا ہے، فحکمی نافذ فی کل حال۔ فرماتے ہیں میرا حکم ہر حال میں سب پر جاری ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ مقام ولایت کس قدر بلندیاں ہے، تو یہ مقام ولایت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بلند و بالا ہے، اس کی نزاکتوں کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا ہے، تو پھر نصوص مبارکہ، نصوص جلیلہ، نصوص قطعیہ سے جو مقام صحابیت و اہل بیت بلند و بالا فرمایا گیا ہے، پھر اس مقام کا ادراک ہم اور آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ پھر یہ مقام جن کی برکتوں سے حاصل ہوا ہے وہ صاحب
کرامت، وہ صاحب معجزات باہرہ، شہنشاہ انبیاء، سرور رسولاں، سرور پیغمبراں، رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام خاص کیا بلند و بالا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ حق ہے، آقا نے فرمایا لا یعرفنی لا یعرف حقیقتی رب لا یعرف حقیقتی الا ربی، فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں یہی ہم کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ القصہ مختصر، خدا کے بعد کسی کا مرتبہ اگر ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں پر بے پناہ انعام و اکرام فرمایا۔ بے پناہ انعام و اکرام اس لیے فرمایا کہ وہ اس کے احکام پر پابند رہنے والے ہیں۔ کتاب جو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بنایا اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے روشن کتاب بنا کر کے اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا، اس کتاب کے حرف حرف کے حکم پر وہ چلنے والے ہیں، برابر اس سے ایک بال برابر سرتابی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور صاحب کتاب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات مبارکہ کی روشنی میں، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں جنہوں نے زندگی گزار دی، قرآن و سنت کی برکتوں سے جنہوں نے اپنے ظاہر و باطن کو روشن و منور فرما لیا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام و اکرام ہے۔ جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ضلالت کے زندقیت کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہزار دعوی ولایت کریں، ان کا دعوی ولایت باطل ہے، اس کی طرف کوئی التفات نہیں۔ ہاں ولایت وہ جو قرآن و سنت کی تعلیم دینے والی ہے، ولایت وہ جو قرآن و سنت پر قائم رہنے والی ہے۔ استقامت اس سے بڑا درجہ، استقامت کیا ہے؟ قرآن و سنت کے احکام پر قائم ہو جانا اور اس پر عامل ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اولیاء کا چاہنے والا بنایا، اس کے محبوب بندوں کے محبت کرنے والا بنایا، صحابہ و اہل بیت کا چاہنے والا بنایا، انبیاء کا ان کا ماننے والا اور ان کے احکام پر چلنے والا، ان سے محبت کرنے والا، بالخصوص سید الانبیاء کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ عزیزو، یہ نعمتیں ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو صحیح کہا گیا اسے قبول فرمائے، ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، اس کے محبوب بندوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطاکار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے و کفو مہیا فرما۔ پروردگار عالم اسلام میں امن، امان، چین، سلامتی، سکون عطا فرما۔ پروردگار جن گھروں میں عورتیں، بچے، بڑے سب بیوہ یتیم ہو چکے مولا، ان کی حفاظت فرما مولا، ان پر رحم فرما، کرم فرما، دنیا میں انہیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ پروردگار ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت عطا فرما، ایمان پر سلامتی و خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔